بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر منظور حسین ملک آئی اسپیشلسٹ الشفا آئی اسپتال بہاولپور سے بول رہا ہوں۔ میں آج آپ کو آنکھوں کی ایک بیماری کے بارے میں بتاؤں گا، اور وہ بیماری ہے کیریٹوکونس۔ تو کیریٹوکونس کا اردو زبان میں کوئی پراپر لفظ تو نہیں ہے، لیکن ایک لفظ ہے جسے ہم مخروطی کارنیا یا تکونی کارنیا کہہ سکتے ہیں۔ تو کیریٹوکونس کیا ہوتا ہے، کیسے بن جاتا ہے، اور اس کا کیا علاج ہے، اس کے بارے میں ساری معلومات میں آپ کو فراہم کروں گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں دلچسپ اور مفید ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کیریٹوکونس ہوتا کیا ہے۔ تو کیریٹوکونس ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں، اور خاص طور پر بچوں میں اور ینگ پیشنٹ لوگوں میں کارنیا کمزور ہو جاتا ہے، اس کا سینٹر، اور تھن آؤٹ ہو کر بلج کرتا ہے۔ تو کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں، بیماریاں ایسی ہیں جن میں یہ ہو سکتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ساری میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس تصویر میں یہ آنکھ کا جو کالا حصہ ہے، کارنیا نارمل ایسے ہوتا ہے، تو لیکن اس کی یہ دیکھیں سنٹر اس کا بلج کرنے سے آگے یہ تکونا ہو گیا ہے، بلج کر رہا ہے۔ اور جب ہم اگر پیشنٹ نیچے دیکھتا ہے تو آپ دیکھیں کہ لوور لڈ کی یہ تکونی حالت بن گئی ہے۔ عام طور پر جب ہم نیچے دیکھتے ہیں تو اتنی تکون نہیں بنتی یہاں پر، اور یہ بھی اتنا تکونی نہیں ہوتا، کارنیا نارمل ہوتا ہے، اور اتنی یہ نارمل یہاں پہ یہ شکل بنتی ہے عام طور پر۔ لیکن جب یہ کیریٹوکونس والے پیشنٹ کو ہم نیچے دکھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں، تو وہ اس طرح کی شکل بن جاتی ہے۔ اور کیوں بنتی ہے کہ اس کا جو کارنیا ہے یہ بلج کر رہا ہے، اور یہ تکونا بن گیا ہے۔ بلجنگ کی وجہ سے یہ جب پیشنٹ نیچے دیکھتا ہے تو یہ لوور لڈ بھی بلج کرتا ہے، تکونا بن جاتا ہے۔ تو یہ کنڈیشن کیوں ہوتی ہے اور کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ ایک تو اس کی کچھ وجوہات نامعلوم ہیں، نامعلوم وجہ سے بن جاتا ہے۔ کچھ کیسز میں کچھ موروثیت بھی پائی جاتی ہے کہ موروثیت میں تھا تو آگے وراثت میں کچھ بچوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ وراثت کی وجہ سے ہو۔ کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ جس سے آنکھ کی بیماریاں کچھ ایسی ہیں جس سے یہ ایسوسیٹڈ ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہ عام طور پر ہو سکتا ہے کہ کیریٹوکونس کے کیسز ملے ہمیں۔ مثلاً آنکھوں کی بیماریاں ہیں، مارفن سنڈروم ہے، کچھ ایناریڈیا ہے، اس طرح کی کچھ اور قسمیں ہیں جس میں یہ عام طور پر ہمیں مل سکتا ہے۔ لیکن عام طور پر جو عام فہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ الرجی کے ساتھ بہت ایسوسیٹڈ ہے، اور الرجی کے کیسز میں چونکہ وہ آنکھ کی ربنگ بہت کرتے ہیں بچے، تو اس کے ساتھ بھی یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے علاقے میں یہ کافی الرجی چونکہ کافی کامن ہے، تو الرجی کے کیسز میں یہ زیادہ دیکھا اور پایا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ کنٹیکٹ لینزز کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہے، کنٹیکٹ لینز یوزر میں زیادہ کیریٹوکونس پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو کنڈیشنز ہیں ان میں کچھ چیزیں تو اوائڈ کی جا سکتی ہیں، کچھ قدرتی اور ان اوائڈیبل ہیں، تو اس کا ہم پھر علاج کی طرف جائیں گے۔ لیکن پرہیز کے طور پر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیریٹوکونس کے کیسز میں ربنگ بالکل منع ہے۔ الرجی کے کیسز میں ربنگ بالکل نہیں کرنی چاہیے، تو علاج اس کا کرانا چاہیے پراپر۔ اور لیکن ربنگ سے پھر یہ کارنیا تھن ہو جاتا ہے، اور کیریٹوکونس کے بننے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کنٹیکٹ لینز یوزر جو ہیں وہ بھی اس کو کنٹیکٹ لینز کا یوز منیمم رکھیں، ٹائم اس کا کم سے کم رکھیں، تاکہ آنکھ کی جو کارنیا ہے آپ کا وہ سیف رہے، اس میں کوئی پرابلم پیدا نہ ہو۔ اگر
کنٹیکٹ لینس کے ساتھ کوئی ایسوسیٹڈ الرجی ہے تو اس کا علاج کریں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کنٹیکٹ لینس ہی چھوڑ دیں، کیونکہ ورنہ آپ کو الرجی ہوگی تو اس کو پھر آپ ربنگ کریں گے، آنکھ کی ربنگ سے پھر خدا نخواستہ کیراٹوکونس ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ تو یہ عام طور پر بچوں میں اور ینگ ایج میں پایا جاتا ہے کیراٹوکونس، اور بعض اوقات یہ پیدائشی طور پر بھی ملتا ہے۔ تو عام طور پر یہ 30 35 40 سال کی عمر میں یہ سٹیبل ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر ینگ لوگوں میں یہ موجود ہو تو اس کو ہمیں ڈائگنوز کرنا چاہیے، اور اس کا علاج اور تشخیص اور علاج اس کا بر وقت کرنا چاہیے، کیونکہ کیراٹوکونس جو اگر ینگ لوگوں میں ہے اور یہ بڑھ رہا ہے تو اس کو اگر ہم نہیں روکتے تو پھر یہ اس کی کمپلیکیشن کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کی کمپلیکیشنز کیا ہیں؟ ایک سب سے بڑی کمپلیکیشن تو اس کی یہ ہے کہ اس کے کارنیا کے اوپر سفید نشان پڑ جاتے ہیں، جس طرح اوپیسٹی ہوتی ہے یا دھبا ہم کارنیا پہ کہہ سکتے ہیں، تو کارنیا کے اوپر سفید دھبے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کی مختلف قسمیں ہیں، مختلف ورائٹیز ہیں۔ بہرحال مین بات یہ ہے کہ اس پیشنٹ کا کارنیا اگر وہ زیادہ بلج کر رہا ہے تو اس کے اندر پھر سفید نشان پڑ سکتے ہیں، جس سے نظر بہت بری طرح متاثر ہو گئی، اور اس کے لیے پھر الٹیمیٹلی پتلیاں بدلنی پڑ جاتی ہیں۔ انیشل سٹیجز میں جب ہم دیکھتے ہیں، ڈاکٹر معائنہ کرتا ہے، تو ان پیشنٹس کا جو نمبر ہے عام طور پر یہ مائنس نمبر ہوتا ہے، مائوپک ہوتے ہیں، تو وہ تیزی سے بدل رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ان میں سلنڈریکل نمبر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ سلنڈریکل نمبر اگر تیزی سے چینج ہو رہا ہے تو ان کیسز کو ہمیں مانیٹر کرنا ہوتا ہے، ان کو پھر انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر مزید ٹیسٹ کراتے ہیں، مثلاً اس کی ٹوپوگرافی کرائی جاتی ہے، ان ٹیسٹوں میں پھر ہم اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، ان کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ اگر یہ کارنیا جو ہے تھن آؤٹ ہو رہا ہے اور یہ اس میں پروگریشن ہے، یہ تبدیلی اور یہ بڑھ رہا ہے اس کی کیراٹوکونس، تو اس میں پھر اس کا ریکارڈ رکھنے کے بعد اس کا ہم علاج کراتے ہیں۔ تو اس کے علاج میں کچھ چیزیں ہیں، مثلاً آج کل کولیجن کراس لنکنگ اویلیبل ہے، کارنیا کی ایک ٹریٹمنٹ ہے جس میں ہم دوائی لگا کر اس کے بعد ریبو فلیون لگانے کے بعد ہم اس کی لائٹس کے ساتھ ہم ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ کارنیل کولیجن کراس لنکنگ اس کو بولتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کو روکا جا سکتا ہے، اس کی جو بڑھنے کی جو سپیڈ ہے کارنیا کی، کارنیا تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتا ہے اور پھر وہ بڑھنا رک جاتا ہے، یعنی وہ کیراٹوکونس کی جو سپیڈ ہے وہ بڑھنے سے رک جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آگے کمپلیکیشنز ہیں، جو سفید اوپیسٹی بننا ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں بنتی، تو اس سے رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس طرح کی کنڈیشن کو ٹائملی نہیں کیا گیا اور پروگریشن ہے اس کے اندر، تو پھر وہ کارنیل اوپیسٹی بھی بن جاتی ہے، نظر بھی بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے، اور اس کے لیے پھر الٹیمیٹلی پتلیاں چینج کرنی پڑ جاتی ہیں۔ تو اوائل میں تو جو اس کا علاج ہے کیراٹوکونس کا، وہ تو نمبر اگر تھوڑا ہے اور سلنڈریکل نمبر بھی ہے تو ہم اس کو گلاسز کے ساتھ کریکٹ کر لیتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے اور اہم بات یہ ہے کہ اس کا ریکارڈ کرنا چاہیے۔ 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد ان بچوں کو چیک اپ ان کا ہونا چاہیے، تاکہ ہم اس کی پروگریشن دیکھیں کہ نمبر، اور خاص طور پر ان کا سلنڈریکل نمبر جو ہے وہ تو نہیں بڑھ رہا، اگر بڑھ رہا ہے تو کتنی حد تک ہے، اس کی پھر ہم گریڈنگ کرتے ہیں، اس کا ریکارڈ کرتے ہیں اس کو، پھر اس کے بعد ہم اس کے ٹیسٹ اور ایویلیویشن کراتے ہیں۔ تو اگر تو ایک حد تک کیراٹوکونس ہے اور وہ اینک کے ساتھ مینیج ہو رہا ہے اور ویژن بھی اس کی بچے کی کنٹرولڈ ہے، اچھی جا رہی ہے، تو پھر تو ہم اس کو مینٹین کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اس سے زیادہ ہے کہ اینک سے ویژن جو ہے وہ کریکشن نہیں ہو رہی، ویژن اس کی بچے کی متاثر ہے، بلرڈ ہے، تو پھر اس کا اگلا علاج ہارڈ کنٹیکٹ لینسز بھی ہیں۔
تو وہ کنٹیکٹ لینسز جو عام طور پر سافٹ استعمال کرتے ہیں وہ نہیں ہوتے، یہ ہارڈ کنٹیکٹ لینس ہوتے ہیں جو کہ ان آنکھوں پہ لگائے جاتے ہیں، جو اس کے لگانے سے اس کی جو کونیکل شیپ ہے وہ تھوڑی سی بیلنس ہو جاتی ہے اور اس سے نظر امپروو ہو جاتی ہے۔ کافی سارے کیسز ہارڈ کنٹیکٹ لینسز کے ساتھ بھی مینیج ہو جاتے ہیں، اور اگر پھر بھی پراگریشن ہے اور ہارڈ کنٹیکٹ لگانا اگر ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے پھر وہ کارنیل کولیجن کراس لنکنگ کا پروسیس لازم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں میسر ہیں، سہولتیں اویلیبل ہیں، لیکن بہتر سب سے بات اصل یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز میں آنکھ کی ربنگ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی الرجی ہے تو اس کو سیف علاج اس کا کیا جائے، اور اگر پراگریشن ہے کیریٹوکونس میں تو اس کو پھر کولیجن کراس لنکنگ سے اس کا علاج کرا لیا جائے، اور اگر خدا نخواستہ اس میں اوپیسٹی بن گئی ہے تو اس صورت میں اس کو کیریٹوپلاسٹی کرا کے اپنا علاج مکمل کیا جائے اور نظر کو بحال کیا جائے۔ تو امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔